السلام علیکم پیارے پاکستانیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آج ہم بات کریں گے ملک میں ٹیکس کا نظام۔ پہلی بات تو یہ بلکہ بنتی ہے کہ ملک کا نظام جو ہے کوئی بھی ہو، وہ بہتر تب ہو سکتا ہے جب اس ملک میں جمہوریت ہو، اور جمہوریت ہماری جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک جمہوری حکومت نہیں ہے۔ پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے 22 کروڑ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کا پاکستانی عوام سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ 14 جماعتیں مل کر حکومت بنائیں اور ایک پارٹی اپوزیشن ہو، اور اس اپوزیشن کو بھی اپوزیشن کا درجہ نہ دیا جائے، تو وہاں پر کون سی عوامی حکومت، کون سی جمہوریت حکومت گنی جائے گی۔ اب آتے ہیں ٹیکس کے سسٹم کی طرف۔ پہلے میں آپ کو ایک اپنا ذاتی تجربہ جو ہے وہ سناتا ہوں پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے۔ میں ذاتی طور پر اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ ایک ایسا بندہ جو علاقے کی سب سے بڑی مسجد میں 5 وقت کا نمازی ہے اور امام صاحب کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کے باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے گھر کا ٹیکس جو ہے وہ فارم لے کر متعلقہ ٹیکس ادارے کا نمائندہ جو ہے اس تک پہنچا، اور وہ پراپرٹی ٹیکس 14,000 روپیہ تھا۔ اب 14,000 روپیہ جو ہے وہ اس نے ادا کرنے کے بجائے میرے سامنے اس بندے کے یعنی اہلکار جو تھا سرکاری ادارے کا ٹیکس لینے کے لیے آیا، اس کی جیب میں 3,000 روپیہ ڈالا، اور وہی پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ 14,000 کے بجائے 4,000 ہو گیا۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ جس ملک میں ٹیکس جو ہے اس طرح سے دیا اور لیا جائے، یعنی دینے والا بھی ایماندار نہ ہو، لینے والا بھی ایماندار نہ ہو، اس ملک میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ یعنی جس نے ٹیکس میں کمی کی، یعنی نہیں دیا پورا، 5 وقت کا نمازی سب سے بڑی مسجد کا امام جو ہے اس کے پیچھے وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم، اور جو ٹیکس لینے والا تھا اس نے صرف 3,000 روپے کے عوض 14,000 ٹیکس جو ہے اس کو 4,000 میں تبدیل کر دیا۔ آپ خود سوچئے، کیا وہ اہلکار جو تھا اس کے اوپر کوئی دفتر میں بیٹھنے والا سینئر افسر جو ہے وہ نہیں تھا؟ کیا وہ جو سینئر ٹیکس آفیسر اوپر بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے اہلکار سے پوچھا کہ آپ یہ فارم یہاں سے تو لے کے گئے تھے، اس بندے کی پراپرٹی کے حساب سے 14,000 ٹیکس لینا تھا، تو یہ 4,000 کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس اہلکار کے اوپر جو ایک اور اہلکار آفس میں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی اس 3,000 روپے میں سے حصے دار ہے، اور جب وہ فارم مزید اس سے سینئر کے پاس فائنل ہونا ہے، وہ افسر بھی تو اسی پاکستان کا حصہ تھا، اسی ادارے کا تھا، اسی ملک، اسی قوم کے سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا اس نے پوچھا نیچے والے دونوں کو کہ بھئی یہ 14,000 کا فارم جو ہے اس کا یہ 4,000 میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ تو یہاں پر ایسا نہیں ہو رہا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ صحیح کہتے ہیں کہ آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔
اسی طرح سے یہ ایک پراپرٹی ٹیکس میں اس طرح ہوا ہے. مزید جو ٹیکسز مختلف مد میں لیے جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے لیے جاتے ہیں، مختلف اہلکار لیتے ہیں، وہ اپنے اپنے اداروں میں بیٹھے اس قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور قوم خود رشوت دے کے اپنا ٹیکس کم کروانے کے چکر میں اپنے ساتھ کیا کر رہی ہے. تو مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ اس ملک میں جو ایماندار ہے، ایمانداری سے ٹیکس دیتا ہے، اس کے اوپر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے، اور جو نہیں دیتا، جو بے ایمان ہے، وہ ٹیکس میں اس طرح سے کمی کر لیتا ہے یا سرے سے دیتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس ساری مشکلات کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ اس ملک میں عوامی حکومت کا نہ ہونا ہے. بار بار توجہ دلاتا رہتا ہوں اور یاد دلاتا رہتا ہوں کہ جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں، الیکشن کروا کے عوامی حکومت کو برسر اقتدار آنے دیا جائے، جو بھی ہو اس کو موقع دیا جائے کہ وہ پھر جب اکثریت نے اس عوامی حکومت کو ووٹ ڈالا ہوگا تو پھر اس کو فرض بنے گا کہ وہ اپنی عوام سے ٹیکس کس طرح سے لینا چاہتا ہے یا اس نظام میں کیا بہتری لانا چاہتا ہے. میری نظر میں تو یہ ہے کہ آج کل کا جدید دور میں جب ایک گھر کا یا ایک پراپرٹی کا ٹیکس جو ہے کمپیوٹر میں فکس کر دیا جائے تو پھر ہر حال میں اس پر عمل کرتے ہوئے وہ ٹیکس پورا کا پورا وصول کیا جانا چاہیے، اور وہ ٹیکس جب بھی اس میں حکومت اضافہ کرے گی تو وہ اضافی ٹیکس اس سے کمپیوٹرائز سسٹم سے وصول کیا جانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ادارہ جو ہے ٹیکس کا وہ بنا کے دے پراپرٹی ٹیکس کا فارم 14,000 روپے کا، اور اس کے بعد لے کے جانے والا اہلکار جو ہے وہ اس ٹیکس کے پورا پورا وصول کرنے کے بجائے اس میں سے 3,000 روپے اپنی جیب میں ڈالے، اور اس کے بعد وہ ٹیکس جو ہے سرکاری ادارے میں پہنچتے پہنچتے 4,000 رہ جائے. تو جب جو قوم جہاں کی عوام پورا ٹیکس نہیں دے گی تو اس کو پوری مراعات کہاں سے ملیں گی. تو ہماری قوم کے ساتھ ایک قدم پر نہیں، ہر قدم پہ دھوکہ ہوتا ہے. ٹیکس بھی پورا نہ دینے والے دیتے ہیں، نہ لینے والے لیتے ہیں، اور نہ ہی وہ ٹیکس جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ادھر بھی اسی طرح سے اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے کہ سڑک جو ہے جتنے کی سرکاری کاغذوں میں بنتی ہے وہ عملی طور پر حقیقت میں کئی گنا کم پیسے سے بنتی ہے، اور جو اضافی پیسہ ہے وہ عوامی نمائندے کی جیب میں، اس کے سیکٹری کی جیب میں، اس سے نیچے ٹھیکیدار جو ہے بنانے والا اس کی جیب میں اس وافر مقدار میں جاتا ہے کہ پاکستان میں سوچا نہیں جا سکتا کہ یہاں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ عوامی حکومتیں جو حقیقی عوامی نمائندہ ہوں ان کو بار بار کام کرنے کا موقع دیا جائے. ہر 5 سال بعد ٹائم پہ الیکشن ہوتے رہیں، یا جو ہمارے ملک کا آئین ہے اس کے مطابق حکومت اگر ختم ہوتی ہے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ٹائم پہ ہونے چاہیے. لیکن یہاں تو نہ الیکشن کمیشن کام کرتا ہے، نہ وہ کورٹ کے عدلیہ کے آرڈروں کو مانتا ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہوگی کہ عدلیہ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ فیصلے دے سکے، بلکہ وہ صرف یہ ہے کارروائی کے طور پر کیس کو سنتی ہے اور اس کے بعد اگلی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی جاتی ہے. تو کیا یہ میرے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست ہے؟ یقیناً پاکستان کی 24 کروڑ عوام میں سے 22 کروڑ عوام یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ غلط ہے. تو اس کو درست کون کرے گا؟ کب عدلیہ اپنا کام کرنا شروع کرے گی اور کب اس کے دیے گئے آرڈرز کے مطابق ادارے اپنا کام کرنا شروع کریں گے؟
اس معاملے میں عوام جو ہے وہ شدید مایوس، پریشان اور اپنی ذہنی طور پر وہ اس قدر کوفت میں ہیں کہ ان کو موقع ہی نہیں مل رہا کہ وہ اپنے نمائندے بنائیں اور ان نمائندوں کے ذریعے پھر اپنے ملک کا نظام بہتر بنائیں۔ تو یہ ہر طرح سے زیادتی ہو رہی ہے۔ ملک کا اس وقت جو آئین ہے وہ ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہے اور کوئی ادارہ بھی اس پر عمل نہیں کر رہا۔ لیکن اس کے باوجود میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں اپنے عزم پر آنے والے کل کو بہتر کرنے کا جو ہمارا ایک ارادہ ہے، اس ارادے پر ڈٹے رہنا ہے اور آنے والا کل انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم کا اچھا ہوگا۔ اس امید کو کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ نے اس وقت کے جو فیصلے ہیں اپنے ووٹ کے زور پر وہ درست کرنے ہیں، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت پہ بھرپور توجہ دینی ہے۔ ایک ایک بچہ پاکستان کا جو ہے وہ جب سچا ہوگا، ایماندار ہوگا، جب ہر بچے کو غلط کا اور درست کا پتہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آنے والا کل بھی بہتر ہوگا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، انہیں جھوٹ بولنے سے، بے ایمانی کرنے سے جس قدر ہو سکتا ہے بچائیے، ان کی عادت بنائیے کہ وہ ایماندار رہیں، سچ بولنے والے رہیں اور جھوٹ سے بچنے والے رہیں، پاکستان کے عظیم شہری بننے کی کوشش کریں اور اپنی اولادوں کو بھی عظیم شہری بنانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے چینل کا بھی۔ مجھے کوشش کیا کریں کہ کمنٹس میں اپنی ذہن میں آنے والی مختلف تجاویز جو ہیں ان کا اظہار کیا کریں۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ جو لکھیں گے میں اس کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور یقیناً آپ کی قیمتی آراء جو ہیں وہ میرے لیے ایک نئی راہ کا تعین کریں گی، اور آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب مل کر اپنے وطن میں عملی کام کریں گے۔ صرف تقریریں، تحریریں کوئی کردار نہیں، اصل کردار یہ ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور عمل جو ہے وہ جب درست ہونا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے پیارے پاکستان میں بہتری بھی آنی شروع ہوگی اور ہمیں بھی سکھ کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔